انسان کا مادی جسم جو ہے وہ فطرت کے ساتھ جڑے ہوئے 6 تقاضوں پہ کام کر رہا ہے، اور اس کے جسم کے اندر 10 سوراخ ہیں۔ وہ اپنے تقاضے جو ہیں 10 سوراخوں سے جو ہے مکمل کرتا ہے۔ انسان کی باڈی کے اندر جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، پہلا تقاضا جو ہے وہ خوراک کا لینا چاہیے، بھوک ہے۔ اگر انسان کھانا نہ کھائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کھانا کھانے پہ مجبور ہے۔ اس نے کھانا کھایا، جب جسم کے اندر خوراک گئی تو کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ خوراک کو جسم سے باہر نکالنا ہی ہے۔ اگر نہ نکلے گی تو پھر بھی موت واقع ہو جائے گی۔ انسان ایک سوراخ سے خوراک لیتا ہے، دوسرے سوراخ سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ پانی پیتا ہے، اگر پانی نہ پیے تو مر جائے گا، اور پانی جسم سے خارج نہ ہو تو پھر بھی اس کی جو ہے موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک سوراخ سے پانی پیتا ہے، دوسرے سوراخ سے خارج کر دیتا ہے۔ انسان سونے پہ مجبور ہے، اگر انسان نہ سوئے تو جو ہے اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کے بعد اس کا بیدار ہونا جو ہے اس کی مجبوری ہے۔ یعنی کہ کھانا پینا اور سونا جاگنا جو ہے اس کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ یہ پہلے دن سے لے کے بڑھاپے تک جو ہے یہ تقاضے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اس کے جسم کے اندر جتنے بھی تقاضے جو ہیں ہم اس کو جبلی تقاضے کہتے ہیں، جبلت کے تحت ہوتے ہیں۔ اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، فطری تقاضوں کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انسان جو ہے چونکہ 10 سوراخوں کا مجموعہ جو ہے، 2 سوراخ جو ہے اس کے کانوں کے، 2 آنکھوں کے، 2 نتنوں کے، 2 حلق کے اندر ہوتے ہیں، اور 2 جسم کے نیچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو انسان کی زندگی کے اندر دیکھیں تو اس کی باڈی کے اندر خلا جو ہے وہ واقع ہے، اور انسان جو ہے اپنے باڈی کے اندر خلا جو ہے اس کو جتنا بھوکا پیاسا رہے گا، خلا کی مقدار اس کی باڈی کے اندر اتنی ذرا بڑھ جائے گی۔ اس کی بڑی سمپل اور آسان مثال یہ ہے کہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ جو ہے روٹی کھاتا ہے، عام دن میں وہ 2 روٹی کھاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو روزے کی حالت میں یا صوم کی حالت میں اس کا دورانیہ بڑھا دیتا ہے تو انسان جو ہے وہ زیادہ خوراک اپنی باڈی کے اندر ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس کی باڈی کے اندر خلا پیدا ہو گیا۔ اسی طرح عام دنوں میں وہ پانی اگر 6 گلاس پیتا ہے تو روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنے سے جو ہے، پیاس زیادہ بڑھانے سے جو ہے اس کی باڈی کے اندر پانی کی مقدار زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ پانی کم پینے سے اس کی باڈی کے اندر خلا بڑھ گیا۔ جب وہ خوراک لے گا، جب پانی لے گا تو اس کی عام دنوں میں جو بھوکا پیاسا رہنے کی بنسبت جو ہے وہ خوراک جو ہے کم ہوتی ہے، لیکن جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو خوراک کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ انسان کا تعلق جو ہے جو اس کی باطن کے اندر یا باڈی کے اندر خلا واقع ہوتا ہے وہ باہر والے خلا کے ساتھ اپنے سانس کے ذریعے کنیکٹڈ ہے۔ یعنی کہ انسان اپنی باڈی کے اندر ناک کے ذریعے خلا سے سانس کھینچتا ہے، اور اس کے اندر کا خلا جو ہے اس کو دھکیل کے واپس جو ہے باہر والے خلا کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اسے باہر سے خلا لیا، سانس لیا، اور واپس جو ہے باہر کے خلا کے اندر چھوڑ دیا، یعنی کہ سانس جدھر سے آیا واپس ادھر چلا گیا۔ اس پوری ایکسرسائز کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ بھوکا پیاسا رہنے سے اور نیند کو کنٹرول کرنے سے انسان کے باطن کے اندر جو ہے باہر والے خلا کے ساتھ رابطہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ غور و فکر کریں کہ جو باہر خلا یا فاصلہ جو ہے اس کو ہم روحانی کے اندر زمان بولتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ پوری کائنات کے اندر زمان ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک ہے۔ پوری کائنات کے اندر زمان جو ہے کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کسی چیز کی محتاج نہیں۔ زمان کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی باپ بیٹا نہیں ہے، اور زمان جیسا پوری کائنات کے اندر دوسرا کوئی وجود بھی نہیں نظر آتا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اول و آخر ہے، اسی طرح زمان کائنات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ بھی خلا فاصلہ یا زمان ہے، کائنات جہاں پہ ختم ہوگی وہاں پہ بھی زمان خلا فاصلہ ہوگا۔ یعنی کہ جتنی بھی زمان کی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے زمان کے اندر موجود کائنات کو تخلیق کر رہی ہیں۔ امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر باولیہ فرماتے ہیں کہ زمان کے اندر جو ہے مکان کی تمام اصلیں موجود ہیں، یعنی کہ جتنا بھی کائنات کا مٹیریل جو ہے وہ زمان کے ذریعے جو ہے مادے کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور جب ہم صوم کی حالت میں جو ہے ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز کرتے ہیں تو ہمارا سانس جو ہے وہ زمان کے ساتھ اندر جو ہے انفارمیشن لینا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ ہم سانس زمان سے لیتے ہیں تو زمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں،
تو سانس کے ذریعے جو ہے روزے کی حالت میں ہم باقاعدہ اپنے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے انوارات، روشنیاں لہروں کی شکل میں محسوس کرتے ہیں، اور یہ چونکہ سانس جو ہے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو جسم کے اندر بھی نورانیت جو ہے یا روحانیت جو ہے وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کی مسلسل مشق جو ہے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اس طرح قریب کر دیتی ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے سے جو ہے آپ کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات یا زمان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہ والی مشق جو ہے آپ کو غیب کی دنیا کے اندر جو ہے داخل کر دیتی ہے، اور آپ باقاعدہ اپنے حواس کے ذریعے، سانس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ وہ جذب ہو رہی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر ہوں۔ تو اجر کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے آپ کی باڈی کے اندر متحرک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزوں سے جو ہے مستفید فرمائے اور ہم اس کے فیض و برکات کو جو ہے اپنے اندر جذب کر سکے۔ سلامت رہیں۔